بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم بستری کرنا۔ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی انداز اپنا سکتے ہیں۔ حیض کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار اور خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ 1 دینار 4.5 ماشے یعنی تقریباً 40 گرام کا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے بوس و کنار، ساتھ لیٹنا اور ساتھ کھانا پینا وغیرہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی دبر یعنی پچھلے سوراخ میں جمع کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں۔ اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ پہلی بار جمع بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے کہ نکاح کا مقصد صرف شہوت زنی ہے اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے عورت فطری باحیا ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اس نے آمادہ کر ہی لیا تو اس کی خواہش میں جلد غبار پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرد کے پہلے فارغ ہو جانے پر اس کی خواہش ناتمام رہے گی اور اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ پہلی مرتبہ جماع کرنے کی وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، اور بے تکلفی نہ ہونے اور عورت میں خواہش پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کا زیادہ احساس ہوگا، جو اس کے لیے سوہان روح اور شوہر کی طرف سے دل میں کراہت پیدا ہو جانے کا سبب بن جائے گی۔ بیوی سے ملنے کا طریقہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور 1 گناہ کم ہو جاتا ہے اور 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کرنا۔ اگر بیوی ہم بستری کے لیے راضی نہ ہو تو شوہر کیا کرے؟ اسے پیار سے پوچھا جائے، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں، کس وجہ سے وہ انکار کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی ہم بستری کر بھی لیں تو اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو جماع کے لیے بلائے اور بیوی آگے سے انکار کر دے اور وہ شوہر اسی حالت میں سو جائے تو اللہ اور فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وجہ پوچھی جائے، اور اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی دور کی جائے۔ ہم بستری کے دوران عورت کی 13 سنگین غلطیاں۔ عورت مرد سے کہے کہ اسے ہم بستری پسند ہی نہیں۔ ہم بستری کے عمل پر تحقیر آمیز تبصرہ کرنا۔ ہم بستری کے دوران مزاحمت کرنا۔ خاوند جب جنسی جذبات کا اظہار کرے تو اس پر تنقید کرنا۔ ہم بستری کے عمل میں پہل نہ کرنا۔ ہم بستری کے دوران جنسی عمل کے علاوہ کسی اور ٹاپک کو چھیڑ دینا۔ ہم بستری کے دوران منہ یا بغلوں سے بدبو کا آنا۔ ہم بستری کے دوران ضرورت سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرنا۔ ہم بستری کے دوران غیر ضروری فرمائشیں کرنا۔ ہم بستری کے دوران گلے شکوے کرنا۔ ہم بستری کے دوران دوسری عورتوں کا تذکرہ کرنا۔ ہم بستری کے دوران حکم چلانا، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ 2 بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ ہم بستری کرنا۔ اگر آپ کی 2 شادیاں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دونوں کو ان کا الگ حصہ، الگ خرچہ اور ہر چیز دونوں ہی الگ ہونی چاہیے تاکہ اطمینان میں رہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ہم بستری کی تو ہر ایک بیوی سے الگ ہو کر ہم بستری کی جائے۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک جگہ ہم بستری جائز نہیں۔ اگر ایک بیوی سے ہم بستری کر لی ہے
اور اسی رات دوسری بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے غسل کریں، پھر دوسری بیوی یا پھر اسی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ ایک ساتھ ہم بستری سے مراد آپ جس جگہ ہم بستری کریں وہاں دوسری بیوی موجود نہ ہو۔ روزے میں ہم بستری کرنا، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خطاؤں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ جزاک اللہ۔